وہ اپنی ماں کو کندھوں سے بڑھ کر آگے بڑھ گیا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی، اتنی ٹھنڈ میں بھی اسے پسینہ آ رہا تھا۔ عاشر خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا، ایک نظر اس کی طرف اٹھا کر دیکھتی اور پھر پتھر کی ہو جاتی۔ اللہ اللہ کر کے فارم ہاؤس آیا۔ چوکیدار نے گیٹ کا دروازہ کھولا اور پھر عاشر نے گاڑی روکی اور اسے ہاتھ تھام کر گاڑی سے نکالا اور کمرے کی جانب لے آیا اور خود پائے نکل آیا۔ اکیلے اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی، ہر لڑکی کی طرح اس کے بھی شادی کے خواب دیکھ رکھے تھے، لیکن وہ جلدی شادی کرنا نہیں چاہتی تھی، وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی۔ لیکن جس طرح کے حالات پیدا ہوئے، یہ ساری ضروری تھی کہ اس کے دل کو قبول کیا جائے۔ بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کتنا وقت ہوا تھا کہ اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ اچانک اپنے سینے میں جلن کے احساس سے اس کی چیخ نکلی اور چڑ سی آنکھیں کھول کر دیکھا تو اس پر چپکا مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ اس کے بال سنوارے ہاتھ اور سگریٹ پکڑے پی رہا تھا، اور نظر اپنے سینے کی طرف دیکھا تو گولڈن شرٹ پر سوراخ بہت واضح نظر اور دھواں اس کے چہرے پر چھوڑا۔ آنسوؤں کے آگے آنکھوں سے نکل کر گالوں پر بہنے لگے، وہ بری طرح کھانسنے لگی۔ اسے اس طرح دیکھ کر اس کے دل میں ہول سے اٹھنے لگے تھے کہ وہ سگریٹ پی رہا ہے، اور وہ بھی کیوں؟ وہ بھی ٹھیک سے سنبھلی بھی نہیں تھی کہ عاشر نے اسے بہت زور سے پکڑ لیا اور چپڑنا نہیں پائی تھی۔ وہ اپنے منہ سے کسی گندی بدبو کو محسوس کر کے اسے ابکائی آئی اور سختی سے اسے دور جھٹکا۔ وہ عاشر ہنس کر دور ہٹا۔ عزا پھٹی پھٹی نگاہوں سے منہ پر ہاتھ رکھ کے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بس کس بات کی سزا تھی؟ دوبارہ اس کے پاس آیا اور آرام آرام سے اس کی جویلری اتارنے لگا۔ اس کی بہت بری بات تھی اور اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپایا۔ عزا بہت گھبرائی ہوئی تھی، اس نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ شروع ہی سے بہت ڈرپوک تھی، بہت جلدی ڈر جانے والی۔ اچانک اسے اپنی زپ کھلتی محسوس ہوئی اور اس نے بیڈ شیٹ سے اپنی مٹھی کو پینچ لیا۔ اپنی پیٹھ پر وہی جلن اسے محسوس ہوئی جو کچھ دیر پہلے اپنے سینے پر ہوئی تھی۔ وہ چیختے ہوئے خود کو چھڑانے لگی، لیکن اس نے عزا کو سختی سے جھکڑا ہوا تھا۔ وہ جگہ جگہ پر پیٹھ پر سگریٹ سے جلانے لگا اور پلیز خدا کے لیے چھوڑ دیں، پلیز، وہ روتے ہوئے چیخی۔ ہاں کیوں؟ ہاں کیوں چھوڑ دوں؟ ابھی تو تمہارے اس وجود سے خود کو سکون دینا ہے۔ وہ اس کے گردن پر جگہ جگہ دانتوں کے نشان چھوڑنے لگا۔ ویسے جتنی تم خوبصورت ہو، اتنے عاشق ہونا تو بنتا ہے۔ اس کے چہرے پر انگلی ٹریس کرتے ہوئے وہ بولا تھا۔ مجھے پہلے ہی خوب سے رو رہی تھی، ایک دم رک گئی۔ پتہ نہیں عاشر، میرا ایسا کچھ نہیں، آپ کچھ غلط فہمی ہوئی آپ کو یقین دلانے کے لیے، جس کے بدلے میں اسے اپنے پیٹ پر اس ظالم کے دانت چبھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ پلیز چھوڑے مجھے۔ وہ ہاتھ جوڑے اس کے ساتھ۔ ایسے وہ خرم ملک ایسے نہیں، دیوانہ تمہارا۔ اس کو مزید جھٹکا لگا۔ عاشر نے شدت سے اسے بیڈ پر لٹا دیا اور شدت بڑا لمس چھوڑنے لگا، اور یہ سب عزا کے برداشت کے قابل نہیں تھا۔ وہ چیختی رہی، لیکن اس نے عزا پر رحم نہیں کیا اور وہ اس کی نسوانیت کو ادھیڑتا چلا گیا۔ جب اپنا دل بھر گیا تو چھوڑا اور کروٹ بدل کر سو گیا، اور دن بھر کی تھکن، ذہنی جسمانی اذیت برداشت نہ کرتے ہوئے بھی وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو کر یک طرف ہو کر گر گئی تھی۔ ماضی: سکندر نے رائمہ بیگم کو چھوڑنے کے بعد دوسری شادی پاس کے گاؤں زمیندار حسن ملک کی بیٹی صالحہ سے کی تھی، جو اس کی وہ لڑکی جو اپنا گھر بار چھوڑ کر اس کے پاس آ گئی تھی۔ جلال صاحب کے پاس ان کے اپنانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ ایک بار پھر اپنے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ سکندر نے بتایا تھا کہ اس کی پہلی بیوی نے اس کی نہیں بنی، اس لیے وہ اسے چھوڑ چکا ہے۔ حسن ملک اور اس کے چہرے بختیار ملک کو یہ بات پسند نہیں آئی اور وہ ہر حال میں اس رشتے کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ آئے دن ان پر حملے ہونے لگے۔ اس دوران صالحہ پریگننٹ ہوگی، سب خوش تھے۔ اس خوشی کی وجہ سے ان کو اس کا دن بدن خیال رکھا جاتا تھا۔ جلال مرزا اور عالم صاحب نے ہر ممکن ان کو پروٹیکٹ کیا۔ اس بار بھی سکندر کو بیٹے کی چاہتی، وہ بات بار پر صالحہ کو جتانے لگے، بیٹا چاہیے ورنہ تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا۔ اگر بیٹا یاد دیا تو ہمیشہ راج کرو گی۔ اپنے خاندان والوں کا ڈر، سکندر کے بیٹے کی چاہ، سب نے مل کر اسے اتنا ڈپریس کر دیا تھا کہ اسے لے کر وہ جنم دیتے ہی وہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں موت گئی۔ سکندر کو بیوی کے مرنے سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ اس بار بھی بیٹی ہوئی، اس لیے وہ تیسرے دن ہی بیٹی کی ایک جھلک دیکھے بغیر ملک چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ اور جاتے جاتے بھی یہ کہہ کر گیا کہ اس لڑکی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کسی یتیم خانے چھوڑ آئیں۔ بی جان نے تو اپنے بیٹے کی اس پاکیت پر پھوٹ پھوٹ کر روئی اور اس معصوم کو فائزہ بیگم ہمیشہ کے لیے اپنے آغوش میں لے لیا۔ اس دوران حسن ملک نے جلال مرزا سے بہت معافی مانگی، انہوں نے معاف بھی کر دیا تھا۔ انہی دنوں بختیار ملک نے لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر خودکشی کر لی تھی۔ حسن ملک بھی اکثر بیمار رہنے لگے اور اپنی نوازی سے ملنے بھی آتے، لیکن یہ بات ان کی بہو اور پوتے کو پسند نہیں تھی، اس لیے انہوں نے آنا بند کر دیا۔ لیکن 2 سال پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ دادا جان اور بی جان حالے کو لے کر گئے تھے اور اپنے نانا کا آخری دیدار کروانے کے لیے عزا بھی ان کے ساتھ تھی۔ تب خرم ملک بھی بہت اچھے
سے پیش آیا تھا اور اس کے بعد حالے سے بھی ملنے آنے لگا تھا۔ عزت کو اپنی باتوں اور آنکھوں سے تنگ کرنے لگا تھا، لیکن وہ بہت ڈرپوک تھی، اس سے ڈسکس نہیں کی اور وہ حالے کو اپنی باتوں میں پھنسانے کی کوشش کرتا، لیکن یہ ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، اس لیے اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ یہ سب کچھ عزت دیکھتی رہتی تھی، لیکن خرم ملک سب کے سامنے بہت پیش آتا تھا۔ گھر والے بھی اس سے مطمئن تھے، اس لیے جب چاہے حویلی آ سکتا تھا، کوئی پابندی نہیں تھی۔ ایک دن اس نے عزت سے کہا کہ حویلی کے پیچھے سے اس سے ملنے آئے، اس سے بس کچھ بات کرنی ہے، اگر نہیں آئی تو وہ حالے کو ہمیشہ کے لیے یہاں سے لے جائے گا۔ اگر کسی کو بتانے کی کوشش کی تو اس کے آدمی عالم صاحب کے ایک اشارے پر اسے مار دیں گے۔ اس دن عالم صاحب شہر گئے ہوئے تھے، اس لیے وہ ڈر گئی، اس کی بات ماننے پر مجبور ہوگی۔ بہت ڈر گئی تھی، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کسی کو بتا سکے، اس لیے رات 12 بجے وہ کمرے سے دبے پاؤں نکلی اور چادر اوڑے اچھے سے ڈھکا ہوا تھا، قدم بھارے ہو رہے تھے اور پھر حالے کو اور بابا کو کچھ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، اس لیے ہمت کر کے آگے بڑھی اور حویلی کے پچھلے باغ میں اندھیرے میں کھڑا اس کا دل بھاگ جائے گا، لیکن وہ پھر بھی جب خرم ملک نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا تو عزت اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہوگی۔ اس کے چہرے اور گردن پر جگہ پر نشان تھے، وہ بہت حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جلدی اس کے بہت پاس آیا اور اسے اپنی ہونٹوں پر مسل دی اور چادر چھین کر اتار دی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، پیچھے سے دھاڑ کی آواز آئی۔ عزت وہیں تھم گئی۔ کیا ہے یہ سب؟ عالم صاحب غصے اور غم اور غصے سے چیخے اور یہیں دور نظر آیا، جو وجود وہ بہت پاس تھا۔ ایک دم خرم ملک عزت پر دھاڑا۔ خرم ملک نے بھی عالم صاحب کو پوری چھت سر پر گرتی محسوس ہوئی، غم و غصے کی وجہ سے عزت کی طرف بڑھے تھے اور ایک زوردار چماٹا عزت کے چہرے پر مارا۔ خرم ملک کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ دوڑ آئی اور وہ پھر پیچھے کی طرف چلا گیا۔ ان کی چیخ پر سب اپنے اپنے کمروں سے نکل آئے۔ زریان اور روحان بھی شہر میں تھے۔ ان کی ہوئی بھی کہ عزت اپنی مرضی کے ساتھ تھی اور بی جان کے تو دل پر ہاتھ پڑا تھا، وہی بیٹھی چلی گئی تھی۔ دادا جان کا دل ماننے کو تیار ہی نہیں تھا، اس کی معصوم اور ڈرپوک پوتی ایسی حرکت کر سکتی ہے، بس اس نافرمان اور بے شرم اولاد کو اس گھر میں ہرگز نہیں رکھ سکتا۔ ابھی مولوی بناؤ اور اسی کا نکاح پڑھاؤ، یہاں سے دفعہ دور ہو جائے، اور کبھی تم دونوں اپنی شکل مت دکھانا۔ عالم صاحب پھنکارے۔ دیکھیں عالم صاحب، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، آپ سے رشتہ مانگنے والے تھے، لیکن عزت ڈر رہی تھی کہ آج بھی اس نے مجھے بلایا، ورنہ مجھے اس سے ملنے بالکل پسند نہیں۔ جب آپ نکاح پڑھانا چاہتے ہیں تو آدھی رات کے بجائے دن کے اجالے میں عزت کو میں اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں، تاکہ کسی کو بھی کچھ کہنے کا موقع نہ ملے۔ صبح 10 بجے آؤں گا اپنی امانت لینے آپ سے۔ خرم کہہ کر چلا گیا، کسی نے بھی اسے نہیں روکا۔ عالم کو بھی اس بات کی صحیح لگی اور آخر جیسی بھی تھی اولاد تھی، پورے گاؤں کے سامنے ہی شرمندہ ہوتے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اس نے ایک بار پھر پورے خاندان کے سامنے سارا قصور اس کی جھولی میں ڈال دیا، لیکن وہ ایک طرف زمین پر گری، بس کسی غیر مرئی نقطے کو گھو رہی تھی، جیسے وہ یہاں موجود ہی نہ ہو۔ عالم صاحب اور دادا جان اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ بی جان اور فائزہ بیگم اس کے کمرے کی طرف بڑھی تھی، وہ کسی روبوٹ کی طرح چل کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہ سب کیا ہے عزت؟ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ ہم نے تو کبھی ایسی پرورش نہیں کی، مجھے سچ بتاؤ کیا ہے دل و جان بیٹا؟ اس سے پوچھ رہی تھی۔ فائزہ بیگم اس کے ساتھ بیٹھ کر روئے جا رہی تھی، اچانک وہ لہرا کر ان کی گود میں گر گئی۔ حالے نے جلدی سے ٹیبل پر رکھا فون اٹھایا اور زریان کو روتے ہوئے سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ زریان اور روحان اسی وقت شہر سے نکلے تھے، وہ کبھی مان ہی نہیں سکتے تھے کہ ان کی بہن اس طرح کی گھٹیا حرکت کر سکتی ہے، وہ رات سب آنکھوں پر کٹی تھی۔ صبح 10 بجے خرم ملک اپنی ماں اور کچھ رشتہ داروں کے ساتھ آیا تھا۔ فائزہ بیگم نے عالم صاحب کو منانے کی پوری کوشش کی، لیکن وہ اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ جس طرح انہوں نے اس حال میں دیکھا تھا، دادا جان بھی یہی فیصلہ ٹھیک لگا۔ وہ بہت روئی چیخی، اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کی، لیکن عالم صاحب نے ایک لفظ نہیں سنا۔ اسے لا کر صوفے پر بٹھا دیا، وہ ڈر کانپ رہی تھی، سب کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی جیسے سب روئے ہوں۔ خرم ملک اور اس کی ماں کی دل کی ٹھنڈک پڑی تھی۔ نکاح شروع کریں، عالم صاحب نے اشارہ کیا۔ عزت عالم ولد عالم مرزا، آپ کا نکاح سکہ رجل الوقت حق مہر 5 لاکھ خرم ملک ولد بختیار ملک سے طے پایا ہے، آپ کو قبول ہے؟ مولوی نے عزت سے پوچھا۔ اس نے رحم طلب نظروں سے عالم صاحب کو دیکھا اور انہوں نے سختی سے منہ پھیر لیا۔ یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ زریان کی دھاڑ پورے لاؤنج میں گونجی تھی، سب نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ عزت اٹھی اور بھاگتے ہوئے اپنے بھائی کے سینے سے لگ گئی تھی۔ بھیا مجھے بچا لیجیے، میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے سینے میں لگی، التجا کرنے لگی۔ زریان تم کچھ بھی کہو، اسے بٹھاؤ نکاح کے لیے، لیکن بابا ایک بار اس کی سن لیجیے، روحان نے باپ سے کہا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، کوئی بات ہوگی ابھی اور اسی وقت نکاح ہوگا، اس نے حتمی بات کی تھی۔ یہ نکاح کسی صورت نہیں ہوگا اور اس آدمی کو تو میں بہت جلد دیکھ لوں گا۔ زریان نے بھی صاحب کے سامنے بغیر کسی لحاظ سے فیصلہ سنا دیا۔ خرم ملک تو منزل کے اتنے قریب پہنچ کر پاگل دیکھ رہا تھا، تمہاری بہن کو میرے ساتھ تھی۔ اس جملہ ابھی مکمل ہی ہوا تھا کہ گال پر پڑے والے تھپڑ اس کی بولتی بند کر دی۔ روحان نے بھی کھینچ کر اسے ایک تھپڑ لگایا اور غصے سے روحان کو دیکھنے لگا۔ اگر یہ نکاح نہیں ہوگا تو میرے گھر سے نکلو، تم اور اس کو لے کر جاؤ۔
तुम दोनों मेरे लिए मार गए हो, आलम साहब ने जरियान से कहा। ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो यही होगा। इज्जत को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ और जब तक आपको अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता इस घर में नहीं आएगी। वो इज्जत को लिए इस घर से निकल गया और रोहान को वहाँ रुकने का इशारा किया। इसके बाद खुर्रम मलक भी सबको लेकर वहाँ से गुस्से से निकल गया। इज्जत ने जरियान को हर बात बता दी और रोहान ने सारे सबूत दिए थे आलम साहब को कि कैसे उसने इज्जत को मजबूर किया और एक गार्ड से कहलवा के आपको हवेली के बैक साइड पर भेज दिया था। असल में उसका मकसद उसको बदनाम करने के साथ उसको इज्जत के जरिए तकलीफ देना भी था, जो नए मौके पर जरियान ने नाकाम बना दी। फिर एक दिन वो हाले को स्कूल से लेकर आ रहे थे। आलम साहब की गाड़ी पर कुछ लोगों ने हमला किया, को अगवा करने की कोशिश की। उसको बचाते हुए आलम साहब को भी गोली लगी थी, लेकिन रोहान ने उसको बचा लिया। फिर मसलहत के तौर पर उन्होंने अस्पताल में ही दोनों का निकाह करवा दिया था और वहां से गाड़ी में बैठता हुआ बहुत दूर चला आया था। आंखें बार बार धुंधला रही थी, सब कुछ कटमट हो रहा था। एक सुनसान सड़क पर गाड़ी रोक दी और गाड़ी से निकल आया और घुटनों के बाल जमीन पर बैठ गया। अल्लाह, क्यों 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 दिलशेर की चीखें सड़क पर गूंजी थी। अभी तो उसे चाहने शुरू किया था। अल्लाह, तूने तो मुझे उसे छीन कर किसी और को दे दिया। क्यों? अगर वो मेरे नसीब में नहीं थी तो मेरे दिल में उसकी मोहब्बत क्यों डाली। मुझे लग रहा कि मैं अब सांस नहीं ले पाऊंगा। मुझे नहीं पता था कि मुझे इस कदर अजीज हो जाएगी। मैंने उसे जानबूझकर मोहब्बत नहीं की, लेकिन तूने तो मेरे दिल में मोहब्बत डाली है। अब मेरा हर सांस उसे पुकार रहा है, मैं मर जाऊंगा। वो जहान मर्द रोड के बीचों बीच घुटनों टेक कर फुट फुट कर रो रहा था। बहुत देर तक रोने के बाद उठा और गिड़गिड़ाते लड़खड़ाते कदमों के साथ गाड़ी में जाकर बैठ गया। उसने गाड़ी स्टार्ट की और तेज ड्राइव करने लगा। यहाँ से वो दूर जाना चाहता था। अचानक एक सामने बूढ़ा साइकिल वाला आता नजर आया। उसको बचाने के चक्कर में गाड़ी को साइड करने की कोशिश की तो गाड़ी फुटपाथ पर चढ़कर उलट गई थी और उसके बाद उसे कुछ याद नहीं रहा। आरी बार बंद होती आंखों ने उस परी सी पैकर का चेहरा देखा था और फिर आंखें मूंद लीम थी। उसका इस कदर बुरा एक्सीडेंट हुआ था। वो काफ़ी देर उसका इंतजार करती, लेकिन वो नहीं आया। थोड़ी देर के बाद हाली ने आकर उसे आराम से करने को कहा, क्योंकि जरियान का दोस्त दिलशेर लापता था और वो यहाँ नहीं था, इसलिए रोहान और जरियान भैया उन्हें ढूंढने गए हैं। फिर वो उठी और एक आराम से सूट निकाल कर चेंज किया और सोने के लिए लेट गई। रोहान और जरियान अलग अलग उसे ढूंढ रहे थे। उसका नंबर भी बंद था। अचानक पर एक कॉल आई, लेकिन क्या नैया क्या कहाँ हम आ रहे हैं, बस इतना कहकर कॉल बंद की और रोहान को कॉल मिला दी, जो दूसरी बेल पर उठा ली गई थी। उसे एड्रेस समझाकर जल्दी पहुंचने का कहा और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। दोनों गाड़ियां एक साथ हॉस्पिटल की हदूद में पहुंची। जल्दी से वो अंदर दाखिल हुए और सामने ही एक बूढ़ा आदमी उसका इधर अधेड़ उम्र खड़ा था। उसे दिलशेर को ठीक है ना? जरियान बेताबी से पूछने लगा। सर, अभी उनका ऑपरेट हो रहा है। दिलशेर सर की हालत बहुत ख़राब है। जब हम उनको ढूंढ रहे थे तो शहर जाने वाले रास्ते में यही शख्स दिलशेर सर को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। गार्ड ने बुरे शख्स की तरफ इशारा किया। बूढ़ा बेचारा खुद ही हाथ जोड़े खड़ा हो गया था और सब बताता चला गया। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ओटी से बाहर आया और डॉक्टर, दिलशेर कैसा है, वो ठीक है ना? रोहान ने बेचैनी से पूछा। देखिए, पेशेंट का काफ़ी खून बह गया है और एक टांग और बाजू बहुत गहरी चोट आई हैं। अभी हम कोशिश कर रहे हैं, आप उसके लिए दुआ करेंगे। सब भी तो फिर भी रिकवर हो जाएगा, लेकिन पेशेंट बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। वो जैसे जीना ही नहीं चाहते हों। हमने उनको ऑपरेट कर दिया, लेकिन अगले 24 घंटे उनके होश में आना ज़रूरी है, कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर कहकर चला गया था। तो वो दोनों भाई भी परेशान हो गए। ऐसा क्या हुआ है कि वो जीना नहीं चाहता? ऐसा क्या हुआ कि वो जीना नहीं चाहता? वो तो हंसमुख है। क्या दुबई में ऐसा कुछ हुआ है जिससे वो परेशान है? जरियान ने परेशानी से पूछा। नहीं भाई, जब हम गांव पहुंचे तब तक तो वो ठीक था, बल्कि खुश था। उसे गांव देखने का बहुत शौक था, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हो गया। हाँ, लेकिन वो मलाइका से रिश्ता ख़त्म करना चाहता था, क्योंकि उसे किसी से मोहब्बत हो गई थी और इस बात को लेकर वो बहुत खुश भी था। उसका कहना था कि वापस जाने से पहले अपने फादर से बात करेगा और उस लड़की के घर रिश्ता लेके जाएगा। उसने सारी तस्वीर जरियान के गोश गुजार कर दी। जरियान उसका इज्जत की तरफ देखना, ठिठकना और अजियत और जब से लाल होना सब देख चुका था, लेकिन वो अपनी गलतफहमी समझ रहा था। लेकिन अब उसे एक सेकंड लगा था सब समझने में। तो क्या वो उसकी बहन को चाहने लगा था? वो तो खुली किताब की तरह साफ था। उसके सामने एक बार ये रिश्ता आता तो वो सोचने में भी टाइम ज़ाया नहीं करते। उसे यकीन था कि उनको जरियान में, काश दिलशेर, तुमने एक बार तो मुझे बताया होता, तुमसे बढ़कर नहीं था आशिर मुझे यार। तकलीफ से उसने आंखें मींच ली थी। रोहान कॉल करके उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करने लगा। सुबह अना की आंख खुली तब कमरा भी खाली था। वो क्या पूरी रात नहीं आया था? ये सोचते उसे बहुत गुस्सा आया था। वो उठी, बालों को सादा सा जोड़ा बनाया और अलमारी से एक पिंक कलर का हल्का से काम वाला सूट निकाला और वॉशरूम चली गई फ्रेश होने के लिए। थोड़ी देर के बाद वो निखरी सी बाहर आई, हल्का सा मेकअप किया, अब कमरे में बैठकर इंतजार करने लगी। थोड़ी देर के बाद हाले उसके कमरे में आ गई थी। उसने बताया कि रात से रोहान और जरियान भाई दोनों घर नहीं आए। वो बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है उनके दोस्त का, उसकी हालत बहुत ख़राब है, इसकी वजह से वो परेशान थे।
थोड़ी देर पहले उसे जो गुस्सा आ रहा था अब अपनी सोच पर बहुत शर्मिंदा हुई। फिर वो खाले के साथ नीचे नाश्ता करने चली गई थी। दिलशेर की पूरी फैमिली हॉस्पिटल में मौजूद थी। जैसे ही उन्हें खबर मिली वो भागे चले आए थे। दिलशेर की माँ और बहन तो रो रो कर बुरी हालत हो गई थी। वो सजदे में गिरी दिलशेर के लिए रो रो कर अल्लाह से फरियाद कर रही थी। बाप भी बहुत परेशानी से बैठे थे। रोहान और ज़ेरान की हालत भी उनसे मुख्तलिफ नहीं थी। 10 घंटे हो गए थे लेकिन अभी तक कोई तसल्ली बख्श खबर नहीं मिली थी। भैया अब जाकर चेंज कर आए, घर में भाभी भी इंतजार कर रही होंगी। रोहान ने उसकी हालत के पेश नज़र उसे थोड़ी देर के लिए घर भेजना चाहा, लेकिन नहीं यार, जब तक डॉक्टर कोई अच्छी खबर नहीं देता मुझे सुकून नहीं मिलेगा। तुम जाकर डॉक्टर को पूछो क्या कंडीशन है। सुबह जब आशिर की आंख खुली तो बेड के पास नीचे ईजा की हालत देखकर वो घबरा गया और जल्दी से ईजा के पास से उठाकर बेड पर लिटाया और उठाने लगा। जब बुलाने पर भी नहीं उठी तो उसकी सांसें चेक करने लगा। वो बहुत धीमी जा रही थी। रात उसने बहुत ज्यादती की, उसके साथ कुछ पता नहीं चला सब कैसे हो गया। वो तो यहाँ यह हरगिज नहीं करना चाहता था। उसने जल्दी से उसके कपड़े दुरुस्त किए और खुद उठकर फ्रेश होकर चेंज करने चला गया। अक्सर को कॉल करने के लिए उसने फ़ोन उठाया और जो हवेली में बहुत सारी मसरूफियात की वजह से सोचते सोचते एक दतियाली कज़न डॉक्टर को लाने का बोलकर फ़ोन काट दिया गया था। जो परेशानी से इधर उधर चक्कर लगाने लगा। परेशानी से उसका हर अंग अंग जाहिर होने लगा था कि अगर ईजा ने सबको बता दिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने उसे चेक किया। देखे मिस आशिर इस लड़की के साथ रेप हुआ है और जगह जगह से सिगरेट से जलाया गया है। बहुत ज़्यादा डर की वजह से ये बेहोश हो गई है। मैंने ड्रिप लगा दी है, कुछ देर होश में आ जाएगा और ये पुलिस केस है। और डॉक्टर ने उसे अजीब नज़र से देखकर उसे इतना तो समझ गई थी इस लड़की का शोहर है और उसी ने इस लड़की पर अपनी दरिंदगी दिखाई है। बहुत शुक्रिया आपको। उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ देखा आपने वो बात बाहर नहीं निकलेगी। नोटों की एक गड्डी डॉक्टर की तरफ बढ़ाते हुए उसने कहा, जिस पर डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए उसे बेफिक्र रहने को कहा और चलेगी। वो तो कमरे में आकर भी उसके होश में आने का इंतजार करने लगा था और उसे मना सके। आखिरकार कई घंटों के इंतजार के बाद दिलशेर को होश आ गया। सबके चेहरों पर सुकून की लहर दौड़ गई। सबसे पहले आयजा बेगम गई। कुछ ही घंटों में उसकी क्या हालत हो गई थी। कुछ कल ही तो बात ही अपने दिल की बात उनको बताई थी और आज उसके लगते जिगर पट्टों से भी जकड़ा आंखों मोंदे बैठा हुआ था। वो पास रखी स्टूल पर बैठ गया। दिलशेर मेरा बच्चा। उन्होंने तड़प कर उसका हाथ थाम लिया। वो जो आंखें मोंदे लेटा था धीरे से आंखें खोली और सामने अपनी माँ को गोद में रख के देखा था। वो अजियत से उन्हें देखने लगा। आंसू उसकी आंखों से निकलकर कनपट्टी से बहने लगा। क्या हुआ मेरे बच्चे, क्यों इतना ख्याल नहीं रखते, क्यों कुछ हुआ? तुम्हारी माँ के जीते जी मार जाती। मोम सा उसे देख खो गया। जब बोला तो उसे अपनी आवाज़ सुनाई नहीं दी। मुझे लगा कि उसे हासिल कर लूँगा लेकिन मैंने खो दिया उसे। आप जानती हैं जब मैंने उसे किसी और के साथ दुल्हन के रूम में देखा तो मैं उसी वक्त मर गया था। वो किसी और की दुल्हन बनी, किसी और के लिए सजी बैठी। आपका दिलशेर उसी वक्त ख़त्म हो गया था मोम। वो तड़प रहा था। वो छत को घूरते हुए अपनी बेबसी अपनी माँ के सामने या कर रहा था। और आयजा बेगम का दिल कि अपने बेटे के हर गम को अंदर छुपा ले और आंसू से रवां थे। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। इज्जत को कसमसाते देखकर आशिर फौरन उसके पास बैठकर सर झुकाए बैठ गया था। जब उसने आंखें खोली तो अपने पग के पास आशिर को बैठे देखकर उसकी चीख निकली, प्लीज़ जाने दे मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ़ कर दें। वो डरते हुए रोने लगी थी। बस उसकी हिम्मत नहीं थी कि उठकर भाग सके। आशिर ने उसके पाँव पकड़ लिए। आशिर उससे माफ़िया मांगने लगा, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत किया, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। पता नहीं मेरे दोस्तों ने कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिला दिया था, मुझे अपना होश ही नहीं रहा। इज़ा मेरी जान, तुम मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, तुम्हारा मुजरिम, तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी तो मैं खुद को सजा दूंगा। उसने कहते हुए पास रखे फ्रूट बॉक्स से छुरी उठा ली और अपनी कलाई पर रख ली। इज़्ज़त उसे माफ़ी मांगने और छुरी रखने पर ही घबरा गई थी। वो नरम दिल लड़की कहाँ समझती थी चालाकियाँ। उसने नज़र उठाकर आशिर की आंखों की तरफ देखा जो बहुत शर्मिंदा से उसकी तरफ देख रहा था। उसने नज़रें झुका ली और उसके साथ जो रात जानवरों जैसा सलूक आशिर ने किया था वो तो उसके दिलो दिमाग पर नक्श हो गया था। शायद हैवी कभी संभल नहीं पाती, लेकिन उसने नाराज़ रहना का सीखा ही कब था। इसलिए वो अपनी नई ज़िंदगी में कोई नाराज़गी नहीं चाहती थी। इसलिए उसने अपने दिल के खिलाफ जाकर उसे आशिर को माफ़ कर दिया। थैंक यू सो मच मेरी जान। उसने झुककर इज़्ज़त के गाल पर बोसा दिया और दोबारा डर गई। मैं हवेली कॉल करके बता दिया कि हम कल सुबह आएंगे। आज का दिन हम एक दूसरे के साथ गुजारेंगे। आशिर ने मोहब्बत से इज़्ज़त का गाल छूकर कहा तो वो शर्मा गई। और फिर वो वाक़या पूरा दिन इज़्ज़त का बहुत ख्याल रखा और हाथों में बनाकर खाना खिलाया और कभी उसके साथ चिढ़ानी करता तो कभी मजाक, कभी उसकी तारीफ और कभी कोई प्यार भरी गुस्ताखी। वो फिर भी उसके साथ बहल गई थी। उसे रात वाली बात उसके ज़हन में नक्श हो गई थी। थोड़ी देर पहले ही उसने सबसे मिलकर गए थे। अब जरियान उसके पास बैठा तो उसे देख रहा था, आंखें बंद किए लेटा, लेकिन वो जानता था कि वो जाग रहा है।
لیکن اسے مخاطب کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ کیسے اپنے دوست کے دل سے بے خبر رہا کہ تم کیا مجھے گھورنے آئے ہو؟ آخر دل شیر سے اس کی نظریں برداشت نہیں ہوئی تو وہ چڑھ کر کہا، اور ایسا سمجھ لیا کیونکہ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آخر تمہیں خودکشی کیوں کر سوجی؟ زریعہ نے اس پر نظر جمائے دل شیر کی آنکھیں چرائی تھی۔ کیوں اس کی آنکھوں سے اس کا دل حال نہ جان لے؟ کیونکہ بکواس نہیں کر، مجھے یہاں سے جانا ہے، ڈاکٹر سے بات کر یار، دم گھٹ رہا ہے میرا یہاں۔ اب وہ جین جلا کر بولا تھا تو زریان بھی بعد میں بات کرنے کا سوچتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ وہ رات کے 1 بجے گھر آیا۔ زریان ابھی بھی ہاسپٹل میں تھا لیکن وہ اسے اپنے کپڑوں میں الجھ رہی تھی، اس لیے وہ چینج کرنے آیا تھا۔ بھوک بھی بہت لگی تھی، جلد سے بھوکا تھا۔ کچن میں کھٹپٹ کی آواز، وہ کچن کی طرف مڑ گیا۔ بیبی پنک ٹراؤزر میں بیبی پنک ہی شرٹ پہنے دوپٹے سے بے نیاز نوڈلز بنا رہی تھی اور لمبے براؤن بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ قدم قدم چلتے ہی اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور اس کے بالوں کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگا۔ اپنے بہت پاس اس کی خوشبو محسوس کر کے اس کے ہاتھ رکے۔ وہ گھبرا کر پلٹی تو اس نے چوڑے سینے سے ٹکرائی تھی حالے تو مانو اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔ اس کے پاس دیکھ کر وہ بمشکل اس کے سینے تک آئی، لیکن اس خرگوش نے کئی راتوں سے اس کا بے چین کر رکھا تھا۔ وہ جھکا اور پوری شدت سے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے لیا اور قطرہ قطرہ اپنی روح میں سیراب کرنے لگا۔ حالے تو اس قدر نزدیکی پر گھبرا گئی تھی، بے ساختہ اس کی قمیض کو سینے سے سختی سے کھینچ لیا۔ وہ اپنی مرضی سے پیچھے ہٹا تھا۔ حالے اس کی اتنی قربت سے بے اختیار دھڑک اٹھی تھی اور اسی کے سینے سے سر ٹکائے لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ روحان جب بھی اس کے پاس ہوتا سب بھول جاتا، اپنا وعدہ عہد سب کچھ یاد رہتا، صرف اتنا کہ حالے اس کی بیوی کے نکاح میں ہے بس۔ حالے ہوش میں آتے ہی ہڑبڑا کر اسے دور ہوئی اور بھاگنے لگی۔ روحان اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اس کے سینے میں آ لگی۔ وہ بڑی بڑی گہری آنکھیں حیرانی سے اور بڑی ہو گئی تھی۔ وہ جھکا اور آنکھوں میں باری باری لب رکھے۔ وہ جھکا اور باری باری آنکھوں پر لب رکھے۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ ان ہونٹوں پر جھکتا، پیچھے سے قدموں کی آواز آئی اور اسے الگ ہو کر ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ ارے روحان تم کب آئے؟ مجھے جگا دیا ہوتا، فائزہ بیگم نے کچن کی ٹیبل پر بیٹھے دیکھ کر کہا تھا۔ ایک نظر حالے کو بھی دیکھا جو ابھی تک اپنے سینے پر ہاتھ رکھے آنکھیں بند کیے گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ بہت کچھ سمجھ گئی تھی۔ مسکراہٹ خود بہت ہونٹوں پر آ گئی اور ان کے دیکھنے پر ایک نظر روحان نے مڑ کر حالے کو دیکھا۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر خود ہی شرمندہ ہو گیا تھا۔ ماما مجھے بھوک لگی ہے، پلیز کچھ دے دیں کھانے کو، اس نے شرمندگی سے ذرا سے اوپر کہا اور تاکہ حالے بھی خیالوں سے باہر آ جائے۔ اور اس نے بوکھلا کر آنکھیں کھولی تو سامنے فائزہ بیگم کو دیکھا کہ سیانی سی ہو کر جلدی سے چولہا بند کیا اور جہاں نوڈل کے لیے پانی رکھا تھا جو ابل ابل کر سوکھ گیا تھا۔ حالے بیٹھو، میں کھانا دیتی ہوں تم دونوں کو۔ فائزہ نے حالے کو بیٹھنے کو کہا۔ ماما مجھے بھوک نہیں ہے، کہتے ہی وہ سو کی سپیڈ سے کچن سے بھاگی تھی اور پیچھے دونوں کو مسکرانے کے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ صبح 4 بجے گھر پہنچا اور کچھ گھنٹے آرام کرنے کے بعد اسے دوبارہ واپس جانا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ اسی کے بستر پر بڑے استحقاق سے کمبل اوڑھے لیٹی خواب خرگوش سے مزے لے رہی تھی اور اسی کی برسوں کی خواہش تھی۔ وہ الماری کی طرف بڑھا اور ایک سادہ سا ٹراؤزر اور شرٹ نکال کر فریش ہونے چلا گیا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ فریش سا ٹاول سے بال رگڑتا باہر آیا تھا۔ ٹاول سٹینڈ پر ٹاول لٹکا کر ایک طرف سے بیٹھ لیٹ کر ایک ہاتھ میں ناک کو کھینچ کر اپنے پاس کیا اور اس کی گردن سے ناک سے لانے لگا تھا۔ اچانک کسی کے کھینچنے اور گردن میں ٹھنڈک محسوس ہونے پر چٹ سے آنکھیں کھولی اور زریان نے اس کو اپنے اوپر پایا۔ اس کی آنکھوں کا پیغام سمجھ کر انا گھبرا کر شرما کے مارے کروٹ بدل گئی تھی۔ انا کی دودھیا گردن پر نظر پڑتے ہی زریان اپنے گلے میں کانٹے اگتے محسوس ہوئے۔ وہ جھکا اور جا بجا اس کی گردن پر ہونٹ سفت کرنے لگا اور تشنگی تھی کہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ خود بھی اس کی طلب کو بڑھتا ہوا محسوس کرنے لگا اور اس نے کھینچ کر اسے سیدھا الٹا اور اس کے اوپر آ گیا اور جھک کر اس کی سانس سے اپنی سانسوں میں انڈیلنے لگا۔ اس کی قربت اتنی تھی کہ چاہ کر بھی اسے خود دور نہ کر پائی اور ریان سب کچھ بلا چکا تھا اور پھر دن بھر کی تھکاوٹ اور پریشانی اس کی قربت میں سب بلانے پر اپنی محرم کو وجود کو کم کرنے لگا تھا۔ انا جب سو کر اٹھی تو زریان نہیں تھا کمرے میں۔ اسے لگا شاید وہ باہر ہوگا۔ وہ تیار ہو کر کافی دیر انتظار کرتی رہی لیکن جب 10 بجے وہ نہیں آیا تو خود ہی شرمائی سی باہر آئی۔ فائزہ بیگم، سارا بیگم بھی جان لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی، چل کر ان کو سلام کر کے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ جہاں دید عورتیں بھی تھیں اور ان کے رنگ روپ کو دیکھ کر بہت ہی کچھ سمجھ گئی تھی۔ اللہ تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے، اللہ تم دونوں کو جلدی نیک اولاد دے۔ بھی جان نے دل سے دعا دی تھی جس پر اس کے گال شروع ہو گئے تھے۔ ماما نے اسے دل سے نظر اتاری تھی۔ آنٹی حالے کہاں ہے؟ اس نے بی جان کی نظر سے بچنے کے لیے حالے کا پوچھا تھا۔ میں تمہاری آنٹی نہیں، زریان کی طرح تم بھی مجھے ماما کہا کرو۔
فائزہ بیگم نے اسے کہا تھا، ارے بھابی رہنے دے، اس کو کیا پتا خاندانی طور طریقوں کا کسے سمجھا رہی ہیں آپ؟ سائرہ بیگم نے نحوست سے کہا، جس پر انا نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ سارا تم چپ رہو، یہ تمہارا مسئلہ نہیں، اب یہی اسی خاندان کی ہے اور یہی اس کا سب کچھ ہے۔ بی جان نے بیٹی کو جھٹکا، ماں پتا کیا آپ لوگوں نے تو ان کے آگے پیچھے کون ہے کون نہیں، کس خاندان سے ہیں آپ، کون ہے اس کا بھائی، کسی کو ایسی بھی کون سی بیماری ہے جو اس کی ماں کی جہاں شادی میں شامل نہیں ہو سکی، اس کی تو مجھے تو لگتا ہے کوئی اور ہی بات ہوگی۔ سارہ بیگم اپنے اندر کے شہر کو نکالنے سے روک نہیں پائی تھی، اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو آ گئے تھے۔ سارہ جلال مرزا کی دھڑ پر پورے لاؤنج میں گونجی تھی، سب گھبرا کر اٹھ کے وہ چلتے ہوئے انا کے پاس آئے۔ بیٹا تم گھبراؤ نہیں، تم فکر نہیں کرو، آج کے بعد خبردار آپ نے ہماری بیٹی کے خلاف کچھ بھی الٹا سیدھا کہا ورنہ ہم بھول جائیں گے کہ آپ ہمارا خون ہے، جو رشتے خاندان زریان کا ہے وہی سب انا کا بھی ہے، آئندہ ان کے خاندان کے بارے میں ان کے منہ سے کچھ الٹا سیدھا نہ سنوں میں۔ انہوں نے ایک لفظ سارہ بیگم کو دیکھ کر چبا چبا کر کہا تھا، بابا جان میں تو بس۔ سارہ بیگم نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی لیکن ان کی ایک سخت نظر پر ہی چپ ہوگی۔ دادا جان انا کو ساتھ لیے وہاں سے سیڑھیاں چڑھ گئے تھے، وہ دونوں ٹیرس پر آ گئے جہاں حالے پہلے ہی اپنے کبوتروں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی۔ ان کو آتے دیکھ کر فوراً دادا جان کے سینے سے لگی اور ہاتھ آگے کیا۔ دادا جان نے ڈیری ملک نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہ چاکلیٹ کی دیوانی تھی، اگر اسے کوئی کام کروانا ہوتا تو صرف ایک ڈیری ملک ہی کافی تھی۔ دادا جان نے ایک ڈیری ملک انا کو بھی دی جو اس نے جھجکتے ہوئے تھام لی تھی۔ یہی جان نے بھی وہیں رکھی ایک چیئر پر بیٹھ کے اور اخبار پڑھنے لگے۔ جب انا اور حالے دنیا بلائے ٹیرس میں رکھے گملوں کی صفائی کر کے اور جگہ چینج کر کے ان کو نیا لک دینے لگی تھی، ان دونوں نے کھانا اوپر منگوا لیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دادا جان نیچے چلے گئے۔ ان دونوں کو عزت بہت یاد آ رہی تھی، یہ تھوڑے ہی دیر میں کب شام اور 4 بجے پتہ ہی نہیں چلا اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم گزارنا بہت اچھا لگا۔ بی جان کا بلاوا آیا، وہ دونوں جلدی سے فریش ہو کر نیچے آ گئی تھی۔ عزت آپو کیسی ہیں آپ؟ حالے سے مل کر پوچھنے لگی۔ ٹھیک ہوں، بس تم کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں میری جان، بتاؤ کیسی رہی؟ حالے کے بعد وہ آنا سے ملی اور بھابی آپ کیسی ہیں؟ عزت نے ان سے پوچھا۔